اسلامی تاریخ میں مسعودی وہ نام ہے جسے بعد میں آنے والے مورخین نے عربوں کا ہیروڈوٹس کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ مسعودی ہی تھے جنہوں نے تاریخ اور جغرافیہ جیسے مضامین میں ان کاموں کی بنیاد رکھی جنہیں بعد میں ابن خلدون اور البیرونی نے آگے بڑھایا اور نئی عظمتیں فراہم کیں۔ تحقیق اور علم کے حصول کے مقاصد سے مسعودی نے 1100 سال قبل جو طویل سفر کیے ان پر آج بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ مسعودی کی پیدائش 9ویں صدی عیسوی کے اخیر میں بغداد میں ہوئی۔ یہ عباسی خلیفہ معتضد باللہ کا دور تھا جس کی سربراہی میں بغداد علم و فن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ مسعودی کا پورا نام ابو الحسن علی ابن الحسین ابن علی المسعودی تھا۔ بعض حوالوں سے یہ روایات ملتی ہیں کہ مسعودی کے اجداد عرب کے مشہور قبیلہ بنی حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاندان بتایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ نے المسعودی کی کنیت اختیار کی تھی۔ جس خاندان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر اور صاحب علم صحابی گزرا ہو، اس خاندان کی علم دوستی کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ خاندان کی علم دوستی کی وجہ سے مسعودی کو بچپن ہی سے کتب خانوں اور علماء کی مجالس تک رسائی حاصل تھی۔ مسعودی نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر اپنے بچپن کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کتابوں سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کم عمری ہی میں تاریخ، حدیث، فقہ، ادب، فلسفہ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ مسعودی نے ابتدائی تعلیم کے بعد تاریخ اور جغرافیہ جیسے مضامین میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی۔ آپ محض کتابوں اور اساتذہ سے سیکھنے پر راضی نہیں تھے، بلکہ آپ نے ان ممالک کے سفر کا بھی ارادہ کیا جن کے بارے میں اساتذہ یا کتابوں سے معلوم ہوا تھا۔ 10ویں صدی کی دوسری دہائی میں مسعودی نے بغداد سے رخت سفر باندھا اور سیاحت پر روانہ ہو گئے۔ یہ غالباً 915 عیسوی کا زمانہ تھا، یعنی آج سے 1100 سال پہلے۔ اس زمانے میں مسعودی نے 30 برس میں دنیا کے 3 بر اعظموں کی خاک چھانی اور 4 سمندروں کی لہروں پر سفر کیا۔ مسعودی نے مڈل ایسٹ میں ایران، عراق، حجاز، سیریا، فلسطین اور مصر کی سیاحت کی۔ اس کے بعد آپ نے سینٹرل ایشیا کا رخ کیا اور آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا کے سفر کیے۔ ساؤتھ ایشیا میں آپ نے انڈس ویلی موجودہ پاکستان کے ساتھ گجرات اور مالابار کے ساحلی علاقے بھی چھان مارے، تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقے بھی مسعودی کی جہاں گر طبیعت سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ ایشیا کے بعد مسعودی نے افریقہ کا رخ کیا اور موجودہ عمان کے علاقے میں پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور مڈغاسکر کے علاقوں کی بھی سیاحت کی۔ ان اسفار کے دوران مسعودی نے مختلف مواقع پر بحری راستے بھی اختیار کیے اور انڈین اوشن، ریڈ سی، میڈیٹرینین سی اور کیسپین سی کا جائزہ لیا۔ مسعودی نے یہ تمام سفر 915 سے 945 عیسوی کے درمیان کیے۔ آج سے 1100 سال قبل کیے گئے ان اسفار کی بنیاد پر مورخین نے مسعودی کو عربوں کا ہیروڈوٹس کے نام سے یاد کیا۔ مسعودی نے اپنے تجربات و مشاہدات کو مختلف کتابوں میں بیان کیا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر ہے، جو اردو حلقوں میں تاریخ مسعودی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں مسعودی نے قدیم اقوام سے لے کر اپنے زمانے تک کی دنیا کی تاریخ بیان کی اور جغرافیائی حوالوں سے ممالک کی تفصیلات کا بھی ذکر کیا۔ یہ کتاب مختلف بادشاہوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال، مختلف تہذیبوں اور ان کے رسم و رواج، سمندروں، عجائبات اور بحری راستوں پر بھی بحث کرتی ہے۔ مسعودی نے یہ کتاب 30 جلدوں میں مرتب کی تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اصل نسخے کی بیشتر جلدیں ضائع ہو گئیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ مینوسکرپٹس ویانا، لندن اور استنبول کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ آج کے زمانے میں دستیاب یہ کتاب در حقیقت اصل کتاب کا اختصار ہے، جو 1 سے 2 جلدوں میں شائع ہوتی ہے۔ اس کتاب میں مسعودی نے اپنے ہندوستان کے سفر کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ ہندوستان سمندر، خشکی اور پہاڑوں کے اطراف خراساں، سندھ اور تبت تک پھیلا ہوا ہے۔
آپ نے بتایا کہ ہندوستانی ریاستوں میں مختلف زبانیں اور مذاہب موجود ہیں اور وہ ریاستیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتی ہیں۔ مسعودی نے دریائے گنگا کو، جسے آپ نے جنجز لکھا ہے، کے کنارے واقع بنارس کا موازنہ دریائے تبرس کے کنارے واقع روم سے کیا اور بتایا کہ اٹالینز کی طرح ہندو بھی اپنی سابقہ شان کے کھنڈرات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ مسعودی نے گجرات کے شہر کھمباٹ میں بھی حاضری کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ کمبایا نامی یہ قصبہ ایک ایسے دریا کے کنارے واقع ہے جو نیل اور دجلہ کی طرح پھیل کر بہتا ہے۔ مسعودی کے یہاں کشمیر کا بھی ذکر ملتا ہے، جسے وہ ایک طاقتور اور محفوظ سلطنت کے طور پر بیان کرتے ہیں جو 3 اطراف سے بلند پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ دیگر عرب مورخین کی طرح مسعودی نے بھی ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھا اور بتایا کہ اس جانور کا استعمال صرف بوجھ ڈھونے کے لیے نہیں بلکہ جنگوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ مسعودی کی ایک اور تصنیف کا ذکر التنبیہ والاشراف کے نام سے ملتا ہے، جو مسعودی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ترتیب دی تھی۔ ماہرین کے نزدیک یہ مسعودی کی ضخیم کتاب مروج الذهب و معادن الجوہر کا خلاصہ اور نچوڑ تسلیم کی جاتی ہے، جس میں مسعودی نے کائنات، زمین اور زمانے کے تعلق سے بحث کی تھی۔ مسعودی کے یہاں ایک اور قابل ذکر کتاب اخبار الزماں ملتی ہے۔ یہ کتاب ایک وسیع انسائکلوپیڈیا کے مانند تھی، جس میں مسعودی نے عاد، سمود، بابل جیسی قدیم تہذیبوں کا ان کے بنیادی مآخذ سے جائزہ لیا تھا۔ اس کتاب میں عظیم قدرتی آفات اور انقلابات کے بھی باب باندھے گئے تھے۔ اس کتاب میں مسعودی نے انبیاء کی تاریخ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات کے موضوع پر بھی گفتگو کی تھی۔ بدقسمتی سے مسعودی کی یہ کتاب محفوظ نہیں رہ سکی۔ مسعودی کی ہی دیگر کتابوں میں اخبار الزماں کے ذکر سے مورخین نے اس کے موضوع کی بابت اندازہ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مسعودی نے اسلامی تاریخ اور خلافت راشدہ سے بنو عباس کے عہد خلافت تک کے سیاسی و سماجی حالات کا جائزہ کتاب الاوسط نامی تصنیف میں لیا تھا۔ مجموعی طور پر مسعودی نے 30 سے زائد کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے زیادہ تر کتابیں تاریخ اور جغرافیہ کے مضامین کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کتابوں میں مسعودی نے تاریخ، جغرافیہ، سرحدیں، اقوام، تہذیبیں، مذاہب، عقائد اور مشاہدات کا ذکر کیا تھا۔ تاہم ان میں سے صرف 2 کتابیں مروج الذهب اور التنبیہ والاشراف محفوظ رہ سکیں۔ مسعودی کی بیشتر کتابوں کے ضائع ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ مسعودی کے بعد آنے والے ابن خلدون اور البیرونی جیسے مورخین نے مسعودی سے کہیں زیادہ معیاری کام دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے مسعودی کی بیشتر کتابیں فراموش کر دی گئیں۔ مسعودی کی معلوم تصانیف سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے یہاں تنقیدی نقطۂ نظر نہیں تھا، بلکہ آپ نے جو سنا اسے بیان کر دیا۔ البتہ ابن خلدون اور البیرونی نے معلومات کا تنقیدی جائزہ لیا تھا، بلکہ البیرونی نے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ سنسکرت زبان سیکھی تھی۔ اس کے باوجود ان مورخین نے کھلے دل کے ساتھ مسعودی کے کام کا اعتراف کیا ہے، بلکہ جو کام مسعودی نے شروع کیا تھا، البیرونی اور ابن خلدون نے اسی کو آگے بڑھایا۔ مسعودی نے زندگی کے آخری 10 برس شام کے شہر دمشق اور مصر کے شہر قاہرہ میں گزارے۔ اس دوران آپ نے اپنی تصانیف کا جائزہ لیا اور ان میں ضروری تصحیح بھی کی۔ ایک بات جو مسعودی کو ممتاز مقام عطا کرتی ہے وہ یہ کہ مسعودی اپنی زندگی میں کبھی کسی دربار کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے اور آزاد زندگی بسر کی۔ نامعلوم جہانوں اور سمندروں کی خاک چھاننے والے مسعودی نے 956 عیسوی میں قاہرہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ دنیا میں جب کبھی بھی جغرافی اور ہسٹری کے مضامین کے ابتدائی کام کا ذکر چھیڑا جائے گا، وہ مسعودی کے ذکر کے بغیر نامکمل تصور کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ علمی سلسلہ پسند آ رہا ہو تو عذرائے کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں تاکہ اس ٹیم میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔